رحمان. شکریہ چیئرمین صاحب. میں گزارش کروں گی لیڈر آف دا ہاؤس سے کہ وہ ابھی کافی اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ساری بات سن کر آپ ایک جامع قسم کا وائنڈنگ آپ کر لیا کریں تو بہتر ہوگا. جی میڈم بتائیں. جی اور نہیں میں یہی بتا رہی ہوں، تو آپ بھی اگر بار بار انٹرپٹ نہ کریں تو جلدی ختم ہو جائے گا. میں دو باتیں بالکل اختصار سے کروں گی. ایک تو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس، کیونکہ یس دیز آر پوائنٹس آف پبلک امپورٹنس. اس میں پہلی تو بہت تفصیل سے اور احسن انداز میں جناب سینیٹر رضا ربانی نے اور سیسی پریجو نے دونوں نے بہت کھل کے اور جم کے بات کی ہے، تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس ایشو پر، تو یہ بات تو واضح ہو جائے ہماری طرف سے کہ سندھ کو کوئی یا کراچی کو کوئی اپنی کالونی نہیں بنا سکتا. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آن ریکارڈ. دوسری بات، میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ بالکل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کرتی ہوں جس طرح کل پتھراؤ کیا گیا اور اس قسم کی بلیٹ پروف گاڑی کے شیشہ چکنا چور کیے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ مسلح علاقوں میں بھی مشکل ہوتا ہے کرنا. تو بجائے اس کے کہ یہ حکومت جنگ کا میدان بنائے، سیاسی اس وقت حالات کو اور سیاسی تنظیموں کو اپنے مستقل تشدد کا نشانہ بنائے اور وکٹمائزیشن کا نشانہ بنائے، اچھا ہوگا جو پھول پیش کرنے ہیں وہ کر دیے جائیں اور کسی لفاظی کے آگے بھی بات جائے. کیونکہ اس وقت لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن سب کچھ کر رہی ہے، ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہر کام کیے جاتے ہیں اور ہم کریں گے بھی، بالکل کریں گے، کیونکہ ہم جواب دیں ہیں ڈائریکٹلی عوام سے بھی. لیکن ان کا بھی کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی سیاسی فریضہ ہے، کوئی آئینی فریضہ ہوتا ہے اور وہ پورا کریں. اس وقت بھی ہم کیوں آج عجلت میں ملے ہیں ایک دن کے لیے؟ کیونکہ ایف اے ٹی ایف بلز ہمارے پڑے رہ گئے تھے اور نیشنل اسمبلی سے جلدی جلدی آئیں. دیکھیے ہم سب نے یہ سارے کام کیے ہیں. ایف اے ٹی ایف کو گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے، پہلے بھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے. وہ اس طرح کے، مگر کبھی اس طرح آخری منٹ پر جیسے بریک لگا کے کوئی گاڑی اسکری گھسیٹتی ہے اس طرح نہیں کیا گیا کہ ہر چیز آخری منٹ پہ ہو رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے نہ آپ اپنے تحفظ کر پاتے ہیں ٹھیک سے، نہ آپ کوئی کام کمیٹیوں کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے وقت بر وقت اور پاکستان کی بہتری کے لیے کر پاتے ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گی، یہ بار بار جو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ مانگا، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے نائب کی یا کسی ریلیف کی. یہاں سب قانون دیکھ رہا ہے اور ہم بھی دیکھیں گے آگے کس کو کیا ملتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت سب طرف فیس کریں. اب جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی چیئرمین صاحب، اگین آئی وونٹ بی ویری لانگ، بٹ یہ بہت اہم بات ہے. پچھلے ہفتے سے، اور میں چاہوں گی کہ آپ نوٹس لیں اور یہاں بلائیں منسٹر کو کسی وضاحت کے لیے. پاکستان آپ کو یاد ہے خارجہ پالیسی کے امور میں پھونک پھونک کے خاص طور سے مڈل ایسٹ میں قدم رکھتا ہے، اور پارلیمان نے ہمیشہ اس میں ایک بڑا احسن کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہوں یا سعودی عربیہ میں یا ثالثی کی بات کی جائے. ایک دفعہ تو بہت آگے جانے چاہتی تھی یہ حکومت. اب جو اس وقت صورتحال ہوئی ہے، سعودی عربیہ کے حوالے سے بڑی تلخ باتیں ٹی وی چینل پر کی گئی ہیں، اس ٹی وی چینل نے پھر ہٹا دی ہیں وہ بات، پھر وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے انٹرویو. تو میرا یہ سوال ہے یہ کہ دانستہ طور پر کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے، توازن ہوا ہے، خطے میں توازن بدل رہا ہے، وہ ہم جانتے ہیں. لیکن پاکستان کا کردار ہمیشہ ایک معتدل کردار رہا ہے مڈل ایسٹ میں. اور میں چاہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ پالیسی شفٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں اور دراڑیں بھی نظر آ رہی ہیں کچھ حکمت عملی میں، کہ خادمین حرمین شریفین کے ساتھ ہم ہمیشہ اپنی عسکری قوت بھی پاکستان دیتا ہے، بلکہ اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ ایک وقت تو پرائم منسٹر گاڑی چلا رہے تھے اور کہا گیا تھا کہ ہم کہیں آگے نہ اتنا بڑھ جائے کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں دوسری جنگوں میں ملوث ہو جائے. تو پارلیمان نے اعتدال کا ہاتھ اس وقت پاکستان کی مفاد میں دکھایا تھا کہ ویٹ کریں، آپ بیچ کا راستہ اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک کو ایسی جگہ جھونک دیں جہاں سے ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ
سعودی عربیہ کو $1 ارب سنا واپس دیے گئے ہیں عجلت میں، تو یہ بتایا جائے کیا انہوں نے مانگے تھے یا ہم نے دیے تھے؟ اور جو ہماری وہاں اتنی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، پاکستانی شہری وہاں بیٹھے ہیں، ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ ان کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا؟ یہ تو پالیسی شفٹ ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ OIC میں ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، اور اگر آپ نے نوٹس دینا تھا تو بے شک آپ بند کمرے میں یہ بات کرتے ہیں۔ ذرا وزراء سے کہیں کہ پلیز جی اتنی زور منسٹر زور سے صاحب بات سنیں، سواتی صاحب پتہ نہیں ہے شریف رحمان صاحبہ کھڑی ہیں، دیکھ لیں جی سعودی صاحب۔ جی شہری صاحبہ میں جلدی بس کریں میں پلیز۔ کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ دیکھیے، دے شوڈ ہیو ویری کلیئرلی میڈ، یہ دانستہ فیصلہ تھا تو یہ اس ہاؤس کو آ کے بتایا جائے کیا تھا، کیونکہ وہ چین سے آپ کو پیسے لے کے دینے پڑے۔ جو کنگڈم سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا رہا ہے، دیرینہ دوست رہا ہے، اور ابھی بھی ان کی بیرل فیسلٹی آ رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کو جانا پڑ رہا ہے 16 تاریخ کو وہاں، تاکہ ڈیمیج کنٹرول ہو۔ جی کیا صورتحال ہے اس کی؟ آ کے وضاحت کریں، آپ کے کیا تعلقات ہیں کن ممالک سے، اور آپ یہ دانستہ طور پر کر رہے ہیں یا یہ بلنڈرز ہیں آپ کے؟ کیونکہ یہ باتیں اگر دانستہ بھی کرنے کی تھیں تو آپ نے بند کمرے میں کرنی تھی۔ ہم سب سفارتکاری کر چکے، اس طرح نہیں ہوتی جی اس ٹھیک۔ وقت۔ یہ حکومت نہیں چیئرمین صاحب، آپس میں ان لوگوں کی اتنی جاکنگ چل رہی ہے کہ کون کیا بنے گا، اور ایک دوسرے کی وزارتوں پر اتنی نظر ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کس کو کون کیا کہتا ہے اور باہر آ کے کیا بات کی جاتی ہے۔ They are too busy bringing each other down to care about Pakistan. They need to be consistent now and explain. Please call the foreign minister to come and explain here. وہ تجربے کار ہیں، انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کی مصلحت ہمیں سمجھائیں۔ جی شکریہ۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان۔ جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں موجودہ جو حکومت ہے مسلط ٹیکنوکریٹس اور غیر جمہوری قوتوں کا جمہوریت کے نام پہ حکومت پہ مسلط ہیں، جس کی پالیسیز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، صوبوں میں مداخلت، نیب کا استعمال اپوزیشن کے خلاف، یہ تو ابھی مہنگائی وغیرہ وہ تو بالکل ابھی عوام کے برداشت سے بالکل نہیں ہے، عوام کے برداشت میں۔ بے روزگاری بھی، اب جو ہیں میں آریان وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاٹھا کو مت مرچ کر دو، وہ وفاق کے زیر انتظام تھا، نہیں یہ بہت ضروری ہے۔ آج کراچی جیسا سٹی جو سندھ کا دارالخلافہ ہے، اس کو وفاق کے زیر انتظام لانا چاہتے ہیں۔ نہیں پتہ نہیں یہ لوگ کیسی سیاست کر رہے ہیں، ان لوگوں کے عزائم کیا ہے، ان لوگوں کی مقاصد کیا ہیں، جو اٹارنی جنرل وہاں پر چیف جسٹس کے سامنے جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں۔ میں تو گزارش یہ تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ کم سے کم وہ تو یہ ریمارکس کر دے دیتے کہ بابا یہ آپ کہاں سے ہیں، ایشو کیا ہے، وہ آپ کیا کہہ رہے ہوں۔ تو جناب یہ خطرناک کھیل ہے جو موجودہ حکومت نے شروع کی ہے، جس کا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس کا مذمت کرتے ہیں۔ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، حصہ رہے گا۔ کراچی جو ہے وہ ہر حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے دوبارہ غور کر لیں، اس کو جو ہے اس اپنے بات کو جو ہے وہ واپس لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر اور اس کے رہنما بی بی مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ حملہ، اس کے کارکنوں پہ حملہ، یہ اور دیوانگی ہیں، یہ پتہ نہیں پھر کس طرف جا رہے ہیں، کراچی میں یہ کر رہے ہیں، لاہور میں وہ کر رہے ہیں۔
جس کا ہم مذمت بھی کرتے ہیں. بی بی مریم نواز صاحبہ اور اس کے نون لیگ کے کارکنوں پہ جو یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں, اقدام قتل کے مرتکب ہوئے ہیں. اور جناب وہاں پر چمن, آپ بھی اس صوبے سے تعلق ہے اس کا, چمن میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. پشتونخوا ملی عوام پارٹی کا رہنما تھا ڈاکٹر عبدالصمد عاشقزئی, اس کو شہید کر دیا گیا. اجی جیلانی خان اشیزئی صاحب این پی سے اس کا تعلق تھا, رہنما تھا, اس کو شہید کر دیا گیا. مولوی حنیف اشیزئی صاحب جو جمعیت علماء اسلام کا رہنما تھا, چمن کے رہنے والے تھے, اس کو شہید کر دیا گیا. پھر 30 جولائی کو جو ہے وہاں پر گیٹ کے ساتھ جو واقعات ہوئے, جس میں ایک خواتین سمیت 6 لوگ شہید ہو گئے اور تقریباً 30 کے قریب زخمی ہوئے. اب 2 دن پہلے چمن میں جو ہے پھر دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں 6 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بے شمار جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. یعنی جب لوگ اپنے مطالبہ اسی کے ساتھ جو ہے اس دوران میں ڈاکٹر صمد عاشقزئی سے لے کر پرسوں تک جو ہیں درجنوں کے درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. کاروبار پہ جو ہیں ایپسی والوں نے لوگوں کو مار دیے ہیں کہ بابا آپ کیوں یہ کاروبار کرتے ہیں. اس کا بھی بہت طویل لسٹ ہے جو ہے وہاں پہ جو ہے چیئرمین صاحب. جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں, پرامن طریقے سے کرتے ہیں, وہاں پر مسلسل 2-3 مہینے سے جو ہیں, بلکہ ہماری پارٹی نے تو 6-8 مہینے سے مطالبہ تھا کہ لوگوں کے لیے روزگار پہ چھوڑ دو اس گیٹ پہ جو ہیں, بغیر آپ جو شرائط 100 سال 150 سال سے تھے اسی پہ لوگ کر رہے ہیں پرامن طریقے سے. یہ سزا جو ہے اس سوالیہ نشان تو ہے چیئرمین صاحب کہ اس کے احتجاج کے نتیجے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں موجودہ حکومت اور موجودہ حکومت کے جو خاص سپورٹر غیر جمہوری کو ہوتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں جو ہیں. اس کا کس نے نوٹس لیا؟ ڈاکٹر صمد عاشقزئی کا, جیلانی خان اشیزئی کا, وہاں پر مولوی حنیف کا, وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہیں, سینکڑوں 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. کسی نے نوٹس لیا؟ آئندہ کوئی گارنٹی ہے ہمارے عوام کو جو ہے؟ تو جناب چیئرمین صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص کر چمن کے مسئلے پہ جو ہیں اس کو کمیٹی کے حوالے کر دو, اس کو لوگوں کو بلا لیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ کل یہ صرف چمن تک محدود نہیں رہے گا, وہ احتجاج بھی اور یہ قتل قتال بھی جو ہیں, یہ ابھی میں کہتا ہوں اس سینٹ کے فلور پہ کہہ رہا ہوں, یہ سنجیدہ لینا چاہیے گورنمنٹ کو بھی, اور جناب آپ بھی اس پہ جو ہے ایکشن لے لیں. اس کو کمیٹی کے حوالے کر. آلریڈی کمیٹی میں تو آپ نے اٹھا تو لیا ہے ہیومن رائٹس میں, یعنی ہیومن رائٹس کمیٹی میں نہیں آپ نے اٹھایا اس مسئلے کو؟ نہیں ہوا ہے ابھی جو اس پہ جی رپورٹ لیں چیف سیکرٹری صاحب سے, پھر اس کو ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو آپ نے روب کے حوالے سے جو بیٹم کیمپس کے حوالے سے گزشتہ اجلاس میں آپ نے چیف سیکرٹری سے کو خط بھیجوایا, آپ نے بھیجوا دیا بھی ہے, مگر اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے. جب وہ چیف سیکرٹری اس پہ کمیٹی کو بھجوا دیں جی, رپورٹ بھی لے لیں. چیف سیکرٹری جو ہیں آپ کے رولنگ کو نہیں مان رہے ہیں, آپ کے خط کو نہیں مان رہے ہیں, آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں. یہ تو کسی کو بھی جواب دینے ہیں, پارلیمنٹ کو جواب دینے ہیں. اس کو نوٹس بھی دینا چاہیے چیف سیکرٹری کو جو ہیں, جو پارلیمنٹ کا اور محترم چیئرمین صاحب کا جو خط کا جواب نہیں دے رہے ہیں, تو وہاں پہ کیسے حکمرانی ہوگا؟ وہاں تو بالکل وائسرائے جیسے اس کو حکمرانی ہے ہمارے صوبے میں جو ہیں, جو ہمارے سارے عوام کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر چیف سیکرٹری ہیں. تو اس کا نوٹس دینا چاہیے جناب. جناب رحمان ملک صاحب.